ایک لڑکا اسپین سے شادی کرنے کے لیے پاکستان آیا. والدین دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں. مہندی کا فنکشن، بارات کا فنکشن بہت اچھے انداز میں کیا جاتا ہے. تمام خواب جو سجا رکھے تھے اس بیٹے سے متعلق والدین نے، ان سب کو پورا کیا جاتا ہے. ولیمے کے فنکشن کے کچھ دیر کے بعد دلہا اور اس کی چھوٹی سالی کی موت ہو جاتی ہے. سوالیہ نشان ہے کہ ولیمہ ہوا، خوشی خوشی مہمان اپنے گھر گئے، دلہا کیسے فوت ہو گیا اور پھر چھوٹی سالی کیسے فوت ہو گئی، ایک سوالیہ نشان ہے. یہ موت قدرتی طور پر تھی یا کوئی گیم ڈالی گئی ہے؟ تمام تفصیلات میں آپ کو آج بتاؤں گی جو میں نے اپنے ذرائع سے معلومات لی ہے. گجرات کا یہ افسوسناک واقعہ ہے اور گجرات کی تحصیل ہے سرائے عالمگیر اور اس گاؤں کا نام ہے بولانی گاؤں، جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. ویسے تو گاؤں میں بے شمار لوگ رہتے ہیں، لیکن جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں جو لڑکا ہے، جو مین کریکٹر ہے آج کی کرائم سٹوری کا، اس کا نام ہے راجہ اسامہ. اسامہ 18 سال کی عمر میں یعنی 2019 میں اسپین چلا گیا تھا پیسے کمانے کی غرض سے. اسپین میں آلریڈی اس کے رشتے دار تھے، ماموں تھے، کچھ اور رشتے دار تھے. جب بڑے کسی جگہ پر بیٹھے ہوں تو پھر وہ سپورٹ کرتے ہیں ان بچوں کو جنہوں نے مستقبل میں آگے سیٹ ہونا ہے. تو بڑے اس کو سپورٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم یہاں سیٹلڈ ہیں، تم بھی آ جاؤ اور یہاں پر تمہاری سیٹنگ کرا دیتے ہیں، معاملات سیٹ کروا دیتے ہیں. تو باہمی رضامندی کے ساتھ والدہ سے مشورہ کرنے کے بعد اس لڑکے کو اسپین بھیج دیا گیا، جہاں جا کر اس نے خوب محنت کی، دن رات کام کیا اور وہ پیسہ، وہ محنت، وہ خواب اور وہ امیدیں تمام کی تمام پوری کی. محنت کرنے کے بعد اس نے اپنا گھر بنایا، گاڑی لی، بینک بیلنس بنایا، گھر کے حالات چینج ہوئے اور معاملات بہت بہتر سے ہونے لگے. مکان، گاڑی، بینک بیلنس، گھر کے حالات سب کچھ بدلنے لگا. یہ لڑکا فل محنت کر کے اس نے اپنا نام بھی بنایا، کام بھی کیا. ہر 2 سال کے بعد یہ پاکستان اپنے والدین کے پاس چکر لگاتا تھا. اب بات ہم کر رہے ہیں 2024 کی، کیونکہ ہم اس ٹائم 2024 میں ہیں. 2024 میں اس کو گئے ہوئے کل 5 سال ہو چکے تھے. ان 5 سالوں میں 2 مرتبہ یہ پاکستان بھی آیا تھا اور اس نے وزٹ بھی کیا تھا اپنے والدین کو ملنے کے لیے. اب اس کی عمر ہو گئی تھی 23 سال. اب ظاہر ہے جب لڑکا سیٹ ہو جائے، سب سے پہلے ماں باپ یہ کہتے ہیں چلو جی اب شادی کرتے ہیں، روٹی کمان جوگا ہو گیا ہے. اب اس کی شادی کرنی تھی تو ماں دیکھتی تھی رشتے، ظاہر ہے ماں نے دیکھنے تھے. اب والدہ جب رشتے دیکھتی تھی تو ان کی ایک بہن اور ایک اس بہن کی بیٹی وہ والدہ کو بہت پسند تھی. والدہ کیا کرتی ہیں، اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں، اپنی بہن سے بات کرتی ہیں، میرا بیٹا اسپین میں سیٹل ہو گیا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہاری بیٹی کو اپنی بہو بناؤ. خالہ مان جاتی ہے، کہتی ہیں کہ مجھے منظور ہے. دونوں گھروں سے ہاں ہو گئی. راجہ اسامہ کو بتایا گیا، بڑا فرما بردار یہ لڑکا تھا. اس نے کہا امی آپ نے جو فیصلہ کیا ٹھیک ہی کیا ہوگا، آئی ایگری. ہاں شاہ ہو گئی جی، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی. نومبر کے سٹارٹ میں راجہ اسامہ اسپین سے پاکستان آ جاتا ہے. فل ٹائم تیاریاں ہو رہی ہیں، لائٹیں لگ رہی ہیں، پینٹ ہو رہے ہیں، بری بن رہی ہے، ہال بک کروائے جا رہے ہیں، شیروانیاں سل رہی ہیں، بڑا خوش ہے. اور تمام جو لوازمات اور خوشی کے جشن ہوتے ہیں ان تمام کو منایا جا رہا ہے. مہندی کی رسم ادا ہوئی بڑے بہترین انداز میں. ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مہندی کی رسم ہوتی ہے تو مہندی یا تو کمبائن کی جاتی ہے یا پھر مہندی اس انداز میں کی جاتی ہے کہ لڑکی اپنے گھر کرتے ہیں، لڑکے والے اپنے گھر کرتے ہیں. پہلے لڑکے والے جاتے ہیں، پھر لڑکی والے آتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں اور چلو جی رسم ادا ہو گئی. اسی طرح سے ان میں بھی کیا گیا. لڑکی والے لڑکے والوں کے گھر گئے، چند مہمان جا کے مہندی لگائی، پیسے ہاتھ پہ رکھے، مٹھائی کھلائی، واپس آ گئے. پھر راجہ اسامہ کی فیملی گئی، وہ جا کر مہندی لگا کر آئے، مہندی کا جوڑا دے کر آئے، پیسے ہاتھ پہ رکھے، مٹھائی کھلائی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ اپنے گھر آ گئے. اگلے دن بارات کا ہے، بارات کا فنکشن آ گیا. دھوم دھام کے ساتھ دلہن کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئے سرائے عالمگیر میں. اگلا دن ولیمے کا ہے. ولیمے کا فنکشن ہوا، بڑا بہترین انداز میں ہوا. ولیمے کے بعد ہمارے ہاں معاشرتی طور پر یہ رسم بھی ہے کہ لڑکی مکلاوے کے طور پر اپنے گھر واپس جاتی ہے. اب اکثر اوقات مائکے سے لوگ آ جاتے ہیں اور کبھی چینج بھی ہوتا ہے سسٹم. تو اس فیملی میں یہ ڈیسائیڈ پایا کہ اسامہ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں خود ڈراپ کر کے آؤں گا، میری بیوی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لڑکی اور اس کے رشتے دار کہتے ہیں اوکے. اب دلہن بھی ظاہر اپنے نئے نویلے دلہے کے ساتھ، ایک دن کی شادی ہے ان کی، بیٹھ گئی ہے گاڑی میں اور یہ ڈرائیو کر رہے ہیں. ڈرائیو کون کر رہا ہے؟ راجہ اسامہ جو کہ دلہا ہے اور اس کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس کا سالہ. پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں 4 خواتین، ذرا دھیان سے سنیں. ایک بیوی، دوسری چھوٹی سالی جس کا نام مریم ہے اور اس کے علاوہ 2 اور خواتین. یہ لوگ نکلتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، یہ مکلاوے یعنی اپنے سسرال کی جانب جا رہا ہے اسامہ. سرائے عالمگیر میں بے شمار مرتبہ گئی ہوں. سرائے عالمگیر کی ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں ہیڈ جگو، نہر کا نام ہے یہ. اب یہ جو ہیڈ جگو ہے نا، یہاں پر چھوٹی سی ایک روڈ ہے، پتلی سی، آپ کہہ لیں کو بڑی روڈ، کارپیٹ روڈ نہیں ہے، چھوٹی روڈ ہے. اس روڈ پہ گاڑیاں آنی بھی ہیں، اس روڈ سے گاڑیاں جانی بھی ہیں
اور نہر بھی ہے اور بڑی چھوٹی سی ہے. اکثر اوقات سنگل جو روڈ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر سینٹر میں ایک لائن ڈرا کی ہوتی ہے, اگر تو ٹریفک والوں نے کام کیا ہو تو, یا وائٹ کلر کی یا یلو کلر کی. اس روڈ پہ نہ وائٹ کلر کی لائٹ ہے نہ یلو کلر کی لائن ڈرا کی گئی ہے, سوری لائٹ کہہ رہی ہوں, لائن ڈرا کی گئی ہے. اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے ٹریفک کے جانے اور آنے کا. بہت سے مقامات پر جب آپ موڑ مڑتے ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے, کیونکہ سنگل روڈ ہے تو بیریئرز بھی لگے ہوتے ہیں, سائڈ پر بیریئر لگے ہوتے ہیں کہ کوئی گاڑی اندھیرے میں فوگ میں نہر میں نہ گرے. بدقسمتی کے ساتھ یہاں پر کوئی بیریئر نہیں لگا ہوا, کوئی سسٹم نہیں ہے, نہر بھی ساتھ ہے, سنگل سی روڈ بھی ساتھ ہے. اچھا یہ سارا سسٹم ہے وہاں کا جو میں نے آپ کو بتایا. اب میں تھوڑا سا اور آگے چلتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ گاڑی چل رہی ہے, تھوڑا سا آگے گئے, نظر آتی ہے ایک موٹر سائیکل جو بند ہو گئی ہے. اس کو بیٹھ کے موٹر سائیکل کا جو رائڈر ہے, ظاہر جو چلا رہا ہوگا, وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب جب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ظاہر ہے گاڑی اوپر تو نہیں چڑھانی, انہوں نے فوراً سے ٹرن لیتا ہے. جیسے یہ ٹرن لیتا ہے تو یہ روڈ بھی چھوٹی ہے, کوئی سسٹم بھی نہیں ہے, کوئی لائن نہیں ڈرا کی, کوئی بیریئر نہیں, کوئی چکر نہیں, آنے والی ٹریفک بھی ادھر اور جانے والی ٹریفک بھی ادھر. ہوتا کیا ہے, اسامہ دیکھتا ہے ایک گاڑی آ رہی ہے بڑی سپیڈی, تو اسامہ سے اپنی جو گاڑی ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے, یعنی بہت زیادہ سپیڈ ہے اس کی, تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے گاڑی ہیڈ جگو نہر کے اندر جا کے گر جاتی ہے. جب گاڑی گری تو پیچھے بیٹھی جو خواتین ہے وہ تھوڑی سی سمجھدار مجھے کچھ زیادہ لگی. انہوں نے دونوں سائڈوں کے دروازے کھولے اور جمپ لگا دی. جیسے ہی جمپ لگائی باہر نکلی, کوئی پانی میں گرا تو کوئی نہر سے باہر راستے میں گر گیا. اس ٹائم ہڑا دوڑی میں جو بھی ہوا, افسوس کے ساتھ مجھے بتانا یہ پڑ رہا ہے کہ اسامہ اور اس کی چھوٹی سالی کو جمپ لگانے کا موقع نہ ملا, چونکہ اسامہ ڈرائیو کر رہا تھا. اس واقعے میں نیا نویلا دلہا ایک دن کا جاں بحق ہو گیا, چھوٹی سالی مریم جاں بحق ہو گئی. باقی سب کی جان تو بچ گئی, کسی کی بازو ٹوٹی ہے تو کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے. دے آل آر انجرڈ اینڈ ایڈمٹڈ ان ہاسپٹل. علاج معالجہ ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ صحت دے گا, ٹھیک ہو جائیں گے ٹائم کے ساتھ ساتھ. شدید چوٹیں آئی نہیں ہیں, ریسکیو والے آئے ہیں, انہوں نے ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا, اور جو ڈیڈ باڈیز تھیں دو, ظاہر ہے ان کو نکالنا ایک کام ہے, تو ان دونوں لاشوں کو نکالا گیا. ایک دن کا دلہا اس واقعے میں جاں بحق ہوا. بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے, کوتاہی کس کی ہے؟ اب کوئی کوتاہی کی طرف نہیں جائے گا کہ بھائی متعلقہ ٹریفک والوں کو تو پوچھیں ذرا, جو تنخواہیں لیتے ہیں بیٹھ کے, کام کیوں نہیں کرتے؟ مریم ایک ماہ کے بعد, چھوٹی سالی مریم جو جاں بحق ہوئی ہے, ایک ماہ کے بعد اس کی شادی تھی, یعنی آپ کہنے کے ڈیٹ شیٹ فکس ہو گئی تھی اور تیاریاں ہو رہی تھی. کمرے میں مسحری سجی ہے, سیج سجی ہے. ایک دن کے بعد دلہن کو واپس مکلاوے سے لے کر آنا تھا, زندگی کا آغاز کرنا تھا. وہ دلہن جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہے, اللہ اکبر, وہ کپڑے پہنے ہیں, وہ لہنگا پہنا ہے جو ولیمے کا لہنگا ہے, اور وہیں سے مکلاوے چلے گئی ہے. کیسے زندگی اتنی لمبی گزاری, پہاڑ جیسی زندگی. کیا یہ سانحہ ذہن سے کسی وقت نکال پائے گی یا نہیں؟ اب اسامہ کا جو کردار ہے, میں اکثر اوقات جب کرائم سٹوری کرتی ہوں یا ولاگ کرتی ہوں تو میں جو مین سسپیکٹ ہوتا ہے یا جو کردار ہوتا ہے یا جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, میں اس کے متعلق علاقے سے معلومات ضرور لیتی ہوں. میری پرسنل یہ عادت ہے. میں نے اسامہ کے متعلق گاؤں والوں سے پوچھا اسامہ کیسا لڑکا ہے. کہتے ہیں اسامہ بہت مدد کرنے والا, بہت نرم دل, بہت اچھا لڑکا ہے. ہر ایک سے پیار کرنا اس کی عادت ہے. اگر کوئی گاؤں سے چپکے سے کال کر دے کہ میرے حالات ٹائٹ ہے, مجھے پیسے چاہیے, تو خاموشی سے پیسے بھی بھیج دیتا تھا اور کہتا تھا اللہ اور دے گا. بہت دکھ کے ساتھ میں یہ بتا رہی ہوں, اگر اس روڈ پر پراپر بیریئرز یا کوئی لائٹ, کوئی لائنز ڈرا کی ہوتی تو شاید راجہ اسامہ جو کہ ایک بہت اچھا شہری تھا وہ آج ہمارے بیچ میں ہوتا, اور میں تہمینہ شیخ یہ ولاگ نہ کر رہی ہوتی. خدا کا واسطہ ہے, جن کی ڈیوٹی اپنی نوکریاں کریں, حلال کریں, تنخواہیں لیں اور اس کو حلال بھی کریں. تھینک یو.